محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں یاد محمد، میں غلام احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر
مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو دلفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت مس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں. انشاءاللہ کل ہم نے قرآن مجید کی 64ویں صورت یعنی 64 سورۃ تغابن، اس سورہ کے زمان نزول اور اس میں کیا موضوع مباحث پہ بات ہوئی تھی اس کو پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور آج اس کے پہلے رکوع کی 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلیہ المصیر. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 123. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے یعنی کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا اس سورہ کے اندر کیا مضامین پہ بحث ہوئی اس پہ. تو ہم جانتے ہیں کہ مولانا نے اس سورہ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلے 5 سے 7 آیتیں عام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائی. پھر اس کے بعد آیتیں 4 سے 5 آیتیں وہ
اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ جانتے ہیں اللہ کو، حقیقت کو، پھر بھی وہ نہیں مانتے، ان کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اور آخری کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے۔ تو سب سے پہلے آج کی جو آیتیں ہیں، کیونکہ بظاہر پہلی آیتیں ہیں، تو یہ عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بڑی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں سو دیٹ ہم کو اس معاملے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد پنجم تفسیر سورہ الحدید، وہاں پہ بھی مولانا نے حاشیہ نمبر 1 کے بعد کے موضوع میں غور یعنی اس کو ڈیٹیل بتایا ہے۔ یہ بات خوش بخت سمجھ میں آتی ہے کہ کلام کا آغاز اس فقرے سے کیوں کیا گیا۔ آگے کائنات اور انسان کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق، مالک اور فرما رواں ہے۔ اس نے یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنائی ہے، اور انسان یہاں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باس پرس کرنے والا نہ ہو، اور اس کائنات کا فرمانروا کوئی شے بے خبر نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کا کوئی علم اسے نہ ہو۔ اس مضمون کی بہترین تمہید وہی ہو سکتی تھی جو اس مختصر سے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں کی انتہائی وسعتوں تک جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے، اگر تم عقل کے اندھے نہیں ہو تو تمہیں صاف محسوس ہوگا کہ ایک ذرے سے لے کر عظیم ترین کہکشانوں تک ہر چیز نہ صرف خدا کے وجود پر گواہ ہے بلکہ اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ اس کا خدا ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات اور اس کے افعال و احکام میں کسی عیب و خطا یا کسی کمزوری اور نقص کا ادنا سے ادنا درجے میں بھی کوئی احتمال ہوتا تو یہ کمال درجہ حکیمانہ نظام وجود ہی میں نہ آ سکتا تھا، کجا کہ ازل سے ابد تک ایسے اٹل طریقے سے چل سکتا۔ اسی کی بادشاہی ہے، یعنی یہ پوری کائنات تنہا اسی کی سلطنت ہے۔ وہ صرف اس کو بنا کر اور ایک دفعہ حرکت دے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ وہی عملاً اس پر ہر آن حکومت کر رہا ہے۔ اس حکومت کی وہ فرمانروائی میں کسی دوسرے کا قطعاً کوئی دخل یا حصہ نہیں ہے۔ دوسروں کو اگر عارضی طور پر اور محدود پیمانے پر اس کائنات میں کسی جگہ تصرف یا ملکیت یا حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں تو ان کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں جو انہیں اپنے زور پر حاصل ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب چاہے وہ انہیں سلب کر سکتا ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ بلفاظ دیگر وہی اکیلا تعریف کا مستحق ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اور اگر حمد کا شکر کے معنی میں لیا جائے تو شکر کا بھی اصل مستحق وہی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری کسی ہستی کے کسی احسان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمت اس کے ہاتھوں ہم تک پہنچائی، ورنہ وہ خود نہ اس نعمت کا خالق ہے نہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اس نعمت کو ہم تک پہنچا سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ اس کے 4 مفہوم ہیں اور چاروں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ وہی تمہارا خالق ہے، پھر تم میں سے کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے۔ یہ مفہوم پہلے اور دوسرے فقرے کو ملا کر پڑھنے سے متبادر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور ایمان لانا چاہو تو لا سکتے ہو۔ ایمان و کفر میں کسی کے اختیار کرانے پر بھی اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا، اس لیے اپنے ایمان و کفر دونوں کے تم خود ذمہ دار ہو۔ اس مفہوم کی تائید بات کا یہ فقرہ کرتا ہے کہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اس نے یہ اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔
तीसरा मफहूम यह है कि इसने तो तुमको फितरत सलीमा पर पैदा किया था, जिसका तकाजा यह था कि तुम सब ईमान की राह इख्तियार करते हो, मगर इस सही फितरत पर पैदा होने के बाद तुम में से बाज लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया जो इनकी खलकत व आफरीनिश के खिलाफ था, और बाज ने ईमान की राह इख्तियार की जो इनके फितरत के ऐन मुताबिक थी। ये मजमून इस आयत को सूरह रूम की आयत 30 के साथ मिलाकर पढ़ने से समझ में आ जाता है, जिसमें फरमाया गया है कि एकसू होकर अपना रुख इस दीन पर जमा दो, कायम हो जाओ इस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त ना बदली जाए, यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है। और इसी मजमून पर वो मुतअद्दिद अहादीस रोशनी डालती हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये फरमाया है कि हर इंसान सही फितरत पर पैदा होता है और बाद में खारिज से कुफ्र व शिर्क और गुमराही इस पर आजिज होती है। इस मुकाम पर यह बात काबिल जिक्र है कि कुतुब आसमानी ने भी इंसान के पैदाइशी गुनाहगार होने का वो तस्वुर पेश नहीं किया है जिसे 1500 साल से ईसाइयत ने अपना बुनियादी अकीदा बना रखा। आज खुद कैथोलिक उलमा ये कहने लगे हैं कि बाइबल में इस अकीदे की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। चुनाचे बाइबल का एक मशहूर जर्मन आलिम रेवंड्रे हर्बर्ट हाग अपनी ताज़ा किताब ओरिजिनल सिन इन स्क्रिप्चर में लिखता है कि इब्तदाई दौर के ईसाइयों में कम से कम 30वीं सदी तक ये अकीदा सरे से मौजूद ही न था कि इंसान पैदाइशी गुनहगार है। और जब ये ख्याल लोगों में फैलने लगा तो 2 सदियों तक ईसाई अहले इल्म इसकी तरदीद करते रहे, मगर आखिरकार 5वीं सदी में सेंट अगस्टाइन ने अपनी मंतिक के जोर से इस बात को मसीहत के बुनियादी अकायद में शामिल कर दिया कि नौ इंसानी ने आदम के गुनाह का वबाल विरासत में पाया है और मसीह के कफ़ारे की बदौलत नजात पाने के सिवा इंसान के लिए कोई राह नजात नहीं है। चौथा मफहूम यह है कि अल्लाह ही तुमको अदम से वजूद में लाया, तुम न थे और फिर हो गए। ये एक ऐसा मामला था कि अगर तुम इस पर सीधे और साफ तरीके से गौर फिक्र करते और ये देखते कि वजूद ही वो असल नेमत है जिसकी बदौलत तुम दुनिया की बाकी दूसरी नेमतों से मुतमत्ता हो रहे हो, तो तुम में से कोई शख्स भी अपने खालिक के मुकाबले में कुफ्र व बगावत का रवैया इख्तियार ना करता। लेकिन तुम में से बाज ने सोचा ही नहीं या गलत तरीके से सोचा और कुफ्र की राह इख्तियार कर ली, और बाज ने ईमान का वही रास्ता इख्तियार किया जो फिक्र सही का तकाजा था। और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा है जो तुम करते हो। इस फ़िक्रे में देखने का मतलब महज़ देखना ही नहीं, बल्कि इससे खुद ब खुद ये मफ़हूम निकलता है कि जैसे तुम्हारे अमाल हैं, इनके मुताबिक तुमको जज़ा या सज़ा दी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हाकिम अगर किसी शख्स को अपनी मुलाज़िमत में लेकर ये कहे कि मैं देखता हूँ तुम किस तरह काम करते हो, तो इसका मतलब ये है होता है कि ठीक-ठीक काम करोगे तो तुम्हें इनाम और तरक्की से नवाज़ूँगा, वरना तुमसे सख्त मुआख़ज़ा करूँगा। इसने ज़मीन और आसमानों को बरहक पैदा किया और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी उम्दा बनाई, और इसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। इस आयत में 3 बातें अलग तरतीब बयान की गई हैं, जिनके दरमियान एक बहुत गहरा मंतकी रब्त है। पहली बात ये फरमाई गई कि अल्लाह ने ये कायनात बरहक पैदा की है। बरहक का लफ्ज़ जब खबर के लिए बोला जाता है तो मुराद होती है सच्ची खबर। हुक्म के लिए बोला जाता है तो मतलब होता है कि मुबनी बर अदल व इंसाफ हुक्म। कौल के लिए बोला जाता है तो मकसूद होता है कि रास्त और दुरुस्त कौल। और जब किसी फ़ेल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो मुराद ऐसा फ़ेल होता है जो हकीमाना और माक़ूल हो, ना कि लायाने और फ़ुज़ूल। अब ये ज़ाहिर है कि खल्क़ एक फ़ेल है, इसलिए तख़लीक़ कायनात को बरहक कहने का मतलब लामहला ये है कि ये कायनात कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाई दी गई है, बल्कि एक खालिक़ हकीम का निहायत संजीदा काम है। इसकी हर चीज़ अपने पीछे एक माक़ूल मकसद रखती है, और ये मकसदियत इसमें इतनी नुमायाँ है कि अगर कोई साहिब अक़ल इंसान किसी चीज़ की नौइयत को अच्छी तरह समझ ले जाए तो ये जान लेना इसके लिए मुश्किल नहीं होता कि ऐसी एक चीज़ के पैदा करने का माक़ूल और मुबनी बर हिकमत मकसद क्या हो सकता है। दुनिया में इंसान की सारी साइंटिफिक तरक्की इस बात की शहादत दे रही है कि जिस चीज़ की नौइयत को भी इंसान ने गौर व फ़िक्र और तहक़ीक़ व तजस्सुस से समझ लिया, इसके बारे में ये बात भी इसे आखिरकार मालूम हो गई है कि वो किस मकसद के लिए बनाई गई है। और इस मकसद को समझकर ही इंसान ने वो बेशुमार चीज़ें ईजाद कर ली जो आज इंसानी तमद्दुन में इस्तेमाल हो रही हैं। ये बात हरगिज़ मुमकिन ना होती अगर ये कायनात किसी खिलंडरे का खिलौना होती, जिसमें कोई हिकमत और मकसदियत का फरमान ना होती। दूसरी बात ये फरमाई गई कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है।
صورت سے مراد محض انسان کا چہرہ نہیں بلکہ اس سے مراد اس کی پوری جسمانی ساخت ہے، اور وہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کے مفہوم میں شامل ہوتی ہیں جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آدمی کو عطا کی گئی ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں سے انسان کو زمین کی مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ اس قابل ہوا ہے کہ ان تمام موجودات پر حکمرانی کرے جو زمین اور اس کے گرد و پیش میں پائی جاتی ہے۔ اس کو خلاقت دیا گیا ہے، اس کو چلنے کے لیے مناسب ترین پاؤں دیے گئے ہیں، اس کو کام کرنے کے لیے موزوں ترین ہاتھ دیے گئے ہیں، اس کو ایسے حواس اور ایسے آلات علم دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہر طرح کی معلومات حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے اور معلومات کو جمع کر کے ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا ذہن دیا گیا ہے۔ اس کو ایک اخلاقی حس اور قوت تمیز دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ بھلائی اور برائی اور صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے۔ اس کو ایک قوت فیصلہ دی گئی ہے جس سے کام لے کر وہ اپنی راہ عمل کا خود انتخاب کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اپنی کوششوں کو کس راستے پر لگائے اور کس پر نہ لگائے۔ اس کو یہاں تک آزادی دے دی گئی ہے کہ چاہے تو اپنے خالق کو مانے اور اس کی بندگی کرے ورنہ اس کا انکار کر دے، یا جن جن کو چاہے اپنا خدا بنا بیٹھے، یا جسے خدا مانتا ہو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنا چاہے تو کر گزرے۔ ان ساری قوتوں اور ان سارے اختیارات کے ساتھ اسے خدا نے اپنی پیدا کردہ بے شمار مخلوقات پر تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، اور وہ عملاً اس اقتدار کو استعمال کر رہا ہے۔ ان دونوں باتوں سے جو اوپر بیان کی گئی ہیں بالکل ایک منطقی نتیجہ ہے کے طور پر وہ تیسری بات خود بخود نکلتی ہے جو آیت کے تیسرے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے کہ اس کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایک حکیمانہ اور بامقصد نظام کائنات میں ایسی ایک با اختیار مخلوق پیدا کی گئی ہے تو حکمت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے یہاں شتر بے مہار کی طرح غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ لازماً اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مخلوق اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہو جس نے اسے ان اختیارات کے ساتھ اپنی کائنات میں یہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے۔ پلٹنے سے مراد اس آیت میں محض پلٹنا نہیں ہے بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے، اور بعد کی آیت میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ واپسی اس زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی، اور اس کا اصل وقت وہ ہوگا جب پوری نو انسانی کو اصل نو زندہ کر کے بیک وقت محاسبے کے لیے اکٹھا کیا جائے، اور اس محاسبے کے نتیجے میں جزا و سزا اس بنیاد پر ہوگی کہ آدمی نے خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا یا غلط طریقے سے۔ رہا یہ سوال کہ یہ جواب دہی دنیا کی موجودہ زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس کا صحیح وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی ہی کیوں ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جواب دہی اس وقت ہو جب پوری نو انسانی اس دنیا میں ختم ہو جائے اور تمام اولین و آخرین کو بیک وقت دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ آدمی ذرا بھی عقل سے کام لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی سراسر معقول ہے، اور حکمت و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ محاسبہ دوسری زندگی میں ہوئی ہو اور سب انسانوں کا ایک ساتھ ہو۔ اس کی پہلی وجہ ہے کہ انسان اپنے پورے کارنامہ حیات کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے اس کی جواب دہی کا صحیح وقت لازماً وہی ہونا چاہیے جب اس کا کارنامہ حیات مکمل ہو چکا ہو، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ان تمام اثرات و نتائج کے لیے ذمہ دار ہے جو اس کے افعال سے دوسروں کی زندگی پر مترتب ہوئے ہوں، اور وہ اثرات و نتائج اس کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے بعد مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا صحیح محاسبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پوری نو انسانی کا کارنامہ حیات ختم ہو جائے اور تمام اولین و آخرین بیک وقت جواب دہی کے لیے جمع کیے جائیں۔ تو یہ تھی تفسیر آج کے ان 3 آیتوں کی۔ تو انشاءاللہ پہلے رکوع کا سلسلہ جاری رہے گا آنے والے سیشن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دیکھیں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں، یہ ختم ہو تو پھر ملاقات بھی کی جائے، کچھ اور سلسلہ رکھا جائے۔ بالکل بالکل۔ انشاءاللہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ 4 ویکس ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ کریں گے تو میرے خیال میں، کیونکہ جو نمبرز ایک دم بڑھے ہیں خصوصاً لندن کے اور لندن کے آس پاس، میرے خیال میں تھوڑا بہت احتیاط کریں گے یہ اس سے پہلے کہ بالکل ہر چیز کو وہ الاؤ کریں۔ تو دیکھیں اللہ مالک، اب تو 1 سال سے تو گزارا کر ہی رہے ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا رہتے ہیں حالات میں۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ There was Brother Nizamuddin Qari. He was obviously presenting the beautiful portion of Tafhim al-Quran
with the tafsir of Quran in much detail, the exegesis that has been written by Maulana Sayyid Abul Alam Maududi. But every word of it, even though it was written about 5 decades ago, roughly about 50 years ago, every single word of it, when you read it and when you analyze the context it was written back then and the events of the world that we see today, it feels that it's written in a manner that is pretty much befitting for what we see on a daily basis, rather than something that's pretty much 5 decades old now. So alhamdulillah, it's a great, mostly blessing of the Holy Book of Allah, that it provides the contextual meaning to our everyday life. Whatever we are doing, whatever circumstances we are facing, there's obviously guidance available from the Book of Allah. Now, looking at some of the events that are happening across the world, as we provide a bit of an overview and a roundup of the key things that have been happening, that are about to happen, or that are shaping up in the last few weeks or so. Obviously, one of the major events that we all heard, which was one of the very sad incidents that happened in London, in Ontario, in Canada. And it's obviously, I think, many of the news agencies, many of the news outlets across the world reported in so many different manners. But I think I really like the way the Canadian Prime Minister Justin Trudeau put it through. And he was very vocal and upcoming that it is a terrorist attack that was premeditated and pretty much targeted the Muslim family, the Afzal family, as they were walking through. Very sad incident. I think a father, mother, their daughter, and the grandmother of the girl, they all passed away. And one of the 9-year-old boys is in critical condition, finding his injuries. And this is an ongoing issue. I think anywhere across the whole world, the hatred for people who do not believe in your own, let's say, beliefs, or they look different, or they feel different, or they think different, I think getting your animosity or enmity to the level of hatred in that regard, that people act out of that hatred to harm others, is something that the whole world is grappling with. Whether it is the hatred based on religion, hate based on any other form of life, I think this whole hatred that drives certain degree of behavior across a number of individuals, and then it is obviously fueled by actions of some people across social media and obviously in different societies and communities who are harboring different elements of hate within their own kind of mind, and then they motivate others to take actions that result in harm for others. So I think this is a vicious cycle in that regard that has to be put in a certain degree. One very clear guideline that we all know that has been pretty much described to us by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Book of Quran, and it is the single most effective, if you want to put it as the single most effective guideline that can be ever expressed in view of human life, which is very clear in its own wording and in its own meaning as well, that if you cause harm or if you take a single life, it means you've killed all humanity. And if you save a single life, that means you're saving all of humanity. And I think that's certainly one of the core issues that everyone across all societies, across anywhere in the whole world, whether it's in the Western countries or the more kind of call it the countries in the Western Hemisphere or the Western Hemisphere or anywhere in the whole world, I think that's something that has to be discussed, debated, acknowledged, enlightened, and then obviously a solution has to be found for it in some way or form. Starting with discussions, starting with sharing the commonalities across all of us as humans, and then obviously we will hopefully be able to find a solution in some way or form, moving in the right direction as well. Moving closer to the UK, I think one of the obviously major things happening for now is the G7 summit, as it is known, the global 7 countries. As we all know, I think G7 is a combination of some of the largest economies of the world, some of the most powerful countries as they stand at the moment. The constituents and participants obviously are the Prime Minister of UK, Boris Johnson, Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, the President of France, Emmanuel Macron, Germany's Chancellor, Angela Merkel is here,
Italy's Prime Minister Mario Draghi, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, US President Joe Biden, and obviously the European Commission's President Ursula von der Leyen is also attending this G7 summit. So this is happening in Cornwall. This is a very far-flung area in the southwest of UK. It's a beach destination normally where people only go for holidays, but it is happening at Carbis Bay in UK, and many of the obviously leaders from across the world are coming in here. They all have gathered for the first time after the pandemic. This is the first major, in a way, gathering of global leaders in one location after the pandemic started, and obviously the first foreign visit by Joe Biden, who became the president of United States in January this year. So obviously, I think there's quite a lot on the table for debate and discussions that has to be conducted behind closed doors. Obviously, there isn't going to be a very highly publicized agenda or sharing of details as such. But obviously, the vaccination programs across the world, the issues around sustainability and wealth, the issues around terrorism, and many of these things will obviously come into discussion around it here. So this is going to officially kick off tonight. Queen of England, Queen of Britain, Queen Elizabeth is hosting a dinner at the Eden Project for all the leaders that have gathered in Cornwall. And after the dinner, the official gathering and meetings will kickstart. And all the leaders obviously will come to some discussions and disclosures and announcements. One of the major announcements that have been already made is that the G7 nations will share up to 6 million doses of vaccines across the poorest countries of the world. So this obviously is quite a positive announcement in that regard, that the vaccinations that many of the, let's say, developed economies and countries have had access to, they are becoming quite hard for the developing countries or the countries who do not have access to, let's say, any kind of capital or the economic backing to really go in and secure vaccination programs for their population. So the G7 countries are going to donate a certain number of vaccines across the world in that domain. Let's hope for some more positive outcomes out of it. Generally, leaders meet, discuss, announcements are made, and nothing happens. But let's see and hope that something positive happens out of these gatherings this time around as well. Moving over to in the kind of Latin American areas, quite an interesting change that is happening in Latin America at the moment is that at the same time, 4 or 5 different nations in Latin America are going through a process of election. So Peru is going through election, Argentina, El Salvador, and many of the other nations. I think Chile is going to have an election as well quite soon. So there is going to be a new breed of leadership that is going to take on Latin America in the next few months. The first one, Peru, has literally finished counting in the recent past. I think it was roughly about last night, then the counting stopped. And obviously, so far, it has been said that the election is going to be at a knife's edge between the 2 Peruvian leaders who have gone into the election on both sides of the political spectrum of the left-hand and the right-handed parties as well. So this election is obviously going to be interesting because Latin America is a huge area on its own. It has a lot of resources, it has a lot of population, and generally in a way, the impact of Latin America on a global scale has been limited, but within countries and how Latin American countries are seen globally, it's slowly coming to the fore and it's increasing in importance as well. So let's see how this election reshapes all the local area of Latin America, and then new things are brought to the front by these elections and after these elections have been completed in some way or form. Again, I think one of the key things linked to this discussion, and that is going to happen in the near future, is the first ever meeting between President Joe Biden and President Putin of Russia. And that is going to happen in Geneva on the 16th of June. The famous Villa Hotel next to Geneva, Villa Lagrange, has been
identified as the venue of this meeting. It's a very beautiful place next to the Lake Geneva. If you move on the fountain side of Lake Geneva, there are a number of beautiful houses and villas that line up the Lake Geneva. And this is one of those villas where, for the first time, President Biden and President Putin will be meeting up. So a lot of security has been added in, as you would imagine. I think the villas have been blocked out for general public to have any kind of access to. Many security forces have started to have their operations around the area, and the Swiss Army has also gone in and positioned their radars in front of the villa, that they are checking every movement across Lake Geneva, as well as anything that is happening inside the city of Geneva. So this is going to be quite an interesting meeting because, as we all know, United States and Russia have been somewhat on a collision path for quite a while. And things, if they have to change in any way or form, this is probably going to be the first summit when President Joe Biden is going to meet President Putin, and some sort of a agreement. Specifically in the recent days, I think the cyber attacks that have been accused by the US government and have been directed at the Russian government or Russian-backed governments have been quite common. So it is obviously going to be a discussion point, and we will see how this shapes up for the future as well. So this meeting in Geneva, obviously it's going to be quite an important one in that regard, in what shape or form the future relationships between US and Russia shape up. Back to the G7 summit, I think, as many of you know, many people are protesting, and many people are protesting against the policies of United States, United Kingdom, and other G7 nations. And specifically in Cornwall, where this summit is happening, many people have come up with very innovative ideas of protests as well. So there are floats, there are different, in a way, pretending, many people who are playing out different pretend elements, like fighting over the vaccine, with France and Biden on one side and all the other nations on the other side, or people who are protesting against the climate policies of the developed nations, or people who feel that they are not doing enough for the seas and the birds and the environment area, and obviously for the climate in general. There's a strong wave of protests that are ongoing as well, in the place where this summit is taking place, to remind the global leaders that there's a lot of responsibility residing on their shoulders, and they should be taking up this all bit seriously in terms of climate, vaccinations, poverty, and some of the other issues that are blighting globally in that regard. Over in Middle East, I think after the aftermath of the whole conflict, or the aggression and war that was going on between Israel and the Palestinian side for Hamas, there are now more reports coming out of the destruction that took place in Gaza, more specifically. And obviously, I think Israel has been accusing that one of the reasons why they took out the media tower, as it was in Gaza, which obviously held a lot of, as you would imagine, and there are some distressing images in here about the destruction of the towers, I would say. And obviously, Israel has been claiming that this was a tower from where there were mechanisms employed by the authorities, by Hamas, of basically controlling the Iron Dome system, or the protection system that Israel has on its own citizens and its own areas as well. So it says, I think, that the airstrikes that they conducted, and obviously many have been calling them completely against the international law, because the houses and offices of Associated Press and Al Jazeera were also in the same building. So they are quite keen to say that this is completely against the international law, that you can target media outlets in this regard. But Israel has obviously come back with a claim to say that, nope, this is completely fine, and this is what we believe, that we wanted to block out all the areas that were exposed due to the attacks by rockets in that regard. So this is, again, something that, and I often think about it, and I often share it as a discussion at many levels with different folks across in UK as well, that this is a conflict that needs a resolution. It shouldn't be the case that
there is only, let's say something happens in Gaza or Palestine, tensions flare up, there's an international wave of demonstrations, a lot of agitation across the world, and then everyone forgets about it. And then everyone just remembers it the next time something bad happens in this region. And then there's another wave of agitation and protests and everything globally. So I think there should be some sort of a consistent mechanism where which pressure is obviously put in on the region, on the people within the region, all the forces within the region, that there needs to be a solution in some way or form for all the difficulties that humans are facing, obviously in Gaza and Palestine and beyond within the region as well. So obviously let's see and hope and pray that things do not flare up and we do not see death and destruction as we've seen recently. But this is an ongoing issue, and we definitely need to think about it as a long-term solution of what can be done, rather than just a very short-term approach of very heavy agitation or demonstration for a short-lived moment in time, and then everything goes back to as it was before. Again, in that instance, I think some of the other things that are happening, and obviously one of the other very famous viral videos, as many might have seen, was French president being slapped in the city of France, where obviously Mr. Macron was visiting as a president, and he was going into a crowd, and one of the guys slapped him, and obviously took out a bit of a surprise on President Macron, who's generally well regarded within France. Obviously, his policies have been turning quite a major concern for Muslims, for people who are obviously associated in that regard, that they do not favor a certain degree, and there is a wave of protest and agitation against that. But the person who slapped President Macron has been given a jail sentence for 4 months now, so he will be going into the jail for 4 months. And the guy who was obviously who was the person who actually slapped him is quite a very enthusiast of medieval battle elements as well. When his home was searched and everything else, there was a lot of stuff about medieval battles that was brought out from his house. So again, with that slap, I think it's again one of those things, controlling your emotions in a manner and presenting and sharing your own thoughts in a forum, in a manner, in a way that is more effective, rather than trying to take out your emotions in a more physical oriented manner, which can never be appreciated in any way or form. I think attacking anyone for any reason without a valid reason obviously has to be wrong and condemned at any level. So that obviously, I think these were a few of the quick updates that are happening across the world. Some of the things that are happening in UK, in US, in Latin America, Russia, and beyond. And we obviously hope and pray that the pandemic eases out in some way or form across the whole world, essentially. I think everyone's been suffering for a while now. And we hope that the destruction that COVID-19 brought in slowly dies out and we get back to a certain degree of normality. Things are brightening up. Many sports events are coming back. Olympics hopefully will happen this year. The Euro Cup, the European Football Championship, is starting this week, actually. So there is hope that things are going to improve and we are going to see a certain degree of normality back after the year we've had in 2020 and the best part of 2021 as well. But we can never say, and we never know what is going to be the future in this regard. So let's hope everyone remains safe, and let's pray everyone who's ill becomes well again, and they obviously get a full recovery, and then we continue to at least enjoy some degree of normality for the rest of the year. So Jazakallah khair for watching, and inshallah we'll meet up in the next week's roundup. We'll continue with our programming as usual. Tomorrow we'll hopefully have a book discussion and a tajweed class, and obviously the discussion about health and other issues will continue from Monday onwards. So Jazakallah khair for watching, and we'll inshallah meet you all tomorrow. Assalamu alaikum.